بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست کے اندر سورہ نازعات کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور سورہ نازعات کے تعلق سے اس کے ابتدا کے آغاز میں جو قسم تھی، اور اس کے بعد جو قیامت کا تذکرہ تھا، آخرت کا تذکرہ تھا، اور البعث بعد الحیات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ تھا، کہ کفار جس وقت قیامت کے دن اپنی آماجگاہ سے اٹھیں گے اور وہ حقیقتاً اس قیامت کو واقع ہوتا ہوا دیکھیں گے جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، جس کو وہ ناممکن سمجھا کرتے تھے، تو وہ بہت شزدر ہو جائیں گے، وہ انتہائی خوف و ہراس کی حالت میں ہوں گے. پھر اس واقعے پر حق و باطل کی کشمکش اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر و سرکشی کرنے والے ایک کیریکٹر کی مثال دی گئی تھی، جو قرآن کا جانا مانا کیریکٹر ہے، اور وہ فرعون کا کردار ہے. اور اس کے پاس جو داعی حق بھیجا گیا تھا موسیٰ، ان دونوں کے درمیان جو مباحثہ ہوا، ان دونوں کے درمیان جو مناظرہ ہوا، جو ڈیبیٹ ہوا، اور پھر آخرکار جو اس کا انجام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی مثال بنا دی. رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو لوگوں کے لیے علامت و عبرت بنا دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہنا نہیں مانتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتا ہے، اور جو خاص طور سے سرکشی کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ قدرتوں کا تذکرہ تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی قدرت چاہتا ہے، یا اس آسمان کا اس عظمتوں، اس بلندی اور اس متانت اور اس عظمت اور اس وسعت اور اس کرشمائی اور اس کے اندر جتنے پہلیاں موجود ہیں تخلیق کی اور قدرت کی، اس کے ساتھ اس آسمان کو بنانا زیادہ بڑی بات ہے نا. اس رات کی تاریکی کو گھٹانا، اس رات کی تاریکی کا چھا جانا زیادہ بڑی بات ہے کہ انسان کو پیدا. چاش کے وقت کی جگمگاہٹ اور سورج کی روشنی سے دنیا کا جگمگا جانا زیادہ بڑی بات ہے کہ انسان کا پیدا کرا جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتایا، اور زمین کی اس خصوصیت کو بتایا کہ جس کی وجہ سے زمین پر زندگی میں انسان کے لیے رہنا، زندگی انسان کی ممکن بنائی گئی. اس پانی اور چارے کا تذکرہ کیا گیا، زمین سے اگنے والے اس سبزے کا تذکرہ کیا گیا جو انسانوں کے لیے ساز و سامان اور اسباب زندگی بنتا ہے، اور اس کے چوپایوں کے لیے اسباب زندگی بنتا ہے. اس کے بعد یہاں پھر ایک بار یہ صورت جو ہے اسی آخرت کے مضمون کی طرف جا رہی ہے کہ عام طور سے قرآن کے اس حصے کی جو صورتوں کا مجموعی اور بنیادی مضمون ہے، مرکزی مضمون، اسی کی طرف جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب آ جائے گا وہ طامۃ الکبریٰ. طامہ کہتے ہیں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے طامہ، یعنی اس مصیبت والی چیز ہے نا. وہ بڑی آفت جب آئے گی، وہ بڑی آزمائش اور آفت، وہ بڑی چیز جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یتذکر، ذکر یذکر کہتے ہیں عربی زبان میں یاد کرنے. یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، جو کچھ اس نے جد و جہد کی ہے، جو کچھ اس نے سعی کی ہے. سعی کہتے ہیں محنت کو، چلنے پہ جو کچھ اس نے سعی کی ہے، جو کچھ اس نے چلت پھرت کی ہے، جو کچھ اس نے قد و کاوش کی ہے، جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے اور کمانے کی جو کچھ کوشش کی ہے، جتنی اس کی کارکردگی ہے اچھی یا بری، سب اس کو یاد آ جائے گی. اس دن کافر کو اپنا ایک ایک عمل یاد آئے گا کہ کاش میں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ قول نہ کہا ہوتا، کاش میں نے یہ فعل نہ کیا ہوتا. اور اسی طریقے سے خیر کی ہر
چھوٹے ہوئے خیر پر وہ افسوس کرے گا، ہر کوتاہی پر وہ افسوس کرے گا کہ کاش یہ خیر کا عمل کر لیا ہوتا، کاش یہ شر نہ کیا ہوتا، کاش یہ گناہ نہ کیا ہوتا، کاش یہ وقت نہیں ضائع کیا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا قیامت کے دن کام آنے والا کوئی عمل اس میں کر لیا ہوتا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان جو کچھ اس نے کیا ہے سب کو یاد کرے۔ وہ یاد کر کے کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ یاد کرے گا تو اب اس کو اس کے انجام کا ڈر ہوگا۔ تو قیامت کے دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے، ساری سعی یاد آ جائے گی۔ نیک ہے، اللہ کی خوشنودی والا عمل کرتا ہے تو اس کو اپنے اعمال کو یاد کر کے قدر اطمینان حاصل ہوگا اس عرصات قیامت، اس قیامت کی مصائب کے دوران، اس قیامت کی دشواریوں کے دوران، اس قیامت کی ہولناکیوں کے دوران، اس یوم عظیم کی ابتلاء اور آزمائش کے دوران اس کو اطمینان و سکون محسوس ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ والعیاذ باللہ وہ سرکش ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، ہے نا، اللہ کی شریعت کو پامال کرتا ہوگا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہوگا، کفر و شرک کرتا ہوگا، گناہ کرتا ہوگا، تو اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، اپنے ایک ایک کفر کو یاد کر کے، اپنی ایک ایک سرکشی کو یاد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی شریعت اور اس کے قانون سے ایک ایک بغاوت کو یاد کر کے اسے افسوس ہوگا کہ اب میرا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اہم چیز بتا رہا ہے کہ دو انجام ہے اور دو اس کے کردار ہیں۔ بنیادی طور سے کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ خیر کی طرف جانے والوں کا کیا حال ہے اور شر کی طرف جانے والوں کا کیا حال ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اب کیا ہو جائے گا؟ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد کر لے گا وہ کچھ جو اس نے سعی کی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ، ہے نا، وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم جلوگر ہو جائے گی۔ برزا یبرز بروزن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا، ہے نا، جلوگر ہو جانا۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم جلوگر ہو جائے گی، لِمَنْ يَرَى، اس کے لیے جو کوئی دیکھ رہا ہو۔ آج جہنم غیب کی بات ہے، آج ہم میں سے کوئی جہنم کو دیکھ نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا، آخرت کا دن جب آئے گا، حساب کا دن جب آئے گا، تو یہ غیب کا پردہ اٹھ جائے گا، ہے نا۔ اللہ نے کہا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری، ہے نا، ہم نے آج تمہارے سامنے سے غیب کا پردہ اٹھا لیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تمہاری آنکھ لوہے کی طرح تیز ہوگی۔ تو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جہنم جلوگر ہو جائے گی، لِمَنْ يَرَى، ان کے لیے کہ جو کوئی دیکھتے ہوں گے، ہے نا، یعنی ہر دیکھنے والے کے لیے، ہر کسی کے لیے جہنم جلوگر ہوگی۔ وہ اس کی خطرناکی کو، وہ اس کی ہولناکی کو، وہ اس کے عذاب کی شدت کو، وہ اس کی دہشت کو، وہ اس کے خوف کو دیکھ رہا ہو۔ تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور جن کو جہنم میں خدا نخواستہ والعیاذ باللہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، وہ اس جہنم کو اور اس کی ہولناکی کو دیکھ کر پہلے سے ڈر رہے ہو۔ ان کے خوف میں، ان کے ڈرانے میں، ان کی اذیت میں، ان کے عذاب میں اضافہ ہے کہ جانے سے پہلے ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ اور مومنین کے لیے جہنم دیکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ اس جہنم کی ہولناکی کو، اس کی خطرناکی کو، اس کی عذاب کی شدت کو، اس کے خطرات کو دیکھ کر مومنین جب اس سے بچا لیے جائیں گے، جب ان کو اس سے نجات دے دی جائے گی، جب ان کو ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کی خیرات کی وجہ سے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنا ماننے اور فرما برداری کی وجہ سے جب ان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تو ان کو ایک طرف تو اس انعام عظیم کا احساس ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے ان کو نوازا ہے، ان نعمتوں اور ان لذتوں کا وہ احساس کریں گے کہ جس کے لیے جو ان کو اللہ نے دی ہیں، وہیں اس سے زیادہ وہ اللہ کا شکر، اللہ کا حمد، اللہ کی ثنا بیان کریں گے اس بات کے لیے کہ اس آفت، اس خطرناک آفت کے جس کو باہر سے دیکھ کر اتنی ہولناک لگتی تھی، وہ جہنم کے جو دور سے
باہر سے دیکھ کر اتنی خطرناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی لگتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جانے سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حفاظت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حفاظت کی۔ تو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، وہ جہنم سامنے ہو جائے گی، جہنم اجاگر ہو جائے گی، جلوگر ہو جائے گی اس کے لیے، لمن یرا، جو کوئی دیکھ رہا ہو۔ اب یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی بہت بنیادی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگ کون ہیں اور جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں۔ مقصد ہماری زندگی کا، مقصد اس پوری انسانی زندگی کا یہ ہے کہ انسان قیامت کے روز، حساب کے روز جب واپس اس دنیا سے جائے اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہو اور قیامت کا دن برپا ہو، تو اس دن جہنم میں جانے سے بچ جائے اور جنت میں جانے والوں میں اس کا نام شامل ہو جائے۔ ساری زندگی کی جد و جہد کا، ساری زندگی کی کارکردگی کا، ساری زندگی کی بھاگ دوڑ کا، ساری زندگی کی گہما گہمی کا، ساری زندگی کی بھلائیوں اور برائیوں کا، ساری زندگی بھر اذیتوں اور سہولتوں کا، عیش کا اور فقر، غنا اور فقیر، ساری چیزیں بے معنی ہیں۔ معنی ہے اگر کسی چیز کا تو صرف اس چیز کا کہ اس زندگی کو ختم کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں تو آخرت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ جہنم میں ان کا نام نہیں ہے اور جنت میں ان کا نام شامل کرا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا۔ بڑی طویل فہرست ہو سکتی ہے، یہ کرنے والا اور یہ کرنے والا اور یہ کرنے والا اور یہ کرنے والا اور ایسا سوچنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا جہنم میں جائے گا، اور ایسا کرنے والا اور ایسا کرنے والا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا اور ایسا کہنے والا اور ایسا بولنے والا ہے جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بنیادی نقطہ بتا دیا کہ جس پر سارے کردار کا دار و مدار ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس جس نے سرکشی کی۔ اب دیکھیے جو قصہ ہمیں سنایا گیا ہے اس صورت میں فرعون کا، وہاں سے اب اس لفظ کے تار کو جوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، دیکھو جاؤ فرعون کے طرف، انه طغى، کہ اس نے سرکشی کی ہے نا۔ فاما من طغى، بس جو سرکشی کرے گا، طغیان یعنی جو فرعونیت برپا کرے گا، جو اپنے آپ کو فرعون کا چیلا بنائے گا اور فرعون کے راستے پر چلے گا۔ فرعون کا راستہ وہ ہے کہ جو طغیانی ہے، اور اس طغیانی کا آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ اس طغیانی کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان غرور و تکبر کے اندر، نشے کے اندر، ہے نا، خود سری کے اندر چور ہو کر اپنے آپ کو، ہے نا، خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو کامل الاختیار سمجھ بیٹھتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبا دیا جاتا ہے۔ فرعون تو سمندر میں ڈوبا، علامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہر سرکش کی زندگی کو ڈبا دیتا ہے، ہر سرکش کا انجام ڈوب کر ختم ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس جس نے سرکشی کی۔ طغیان عربی میں کہتے ہیں، عربی میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ لما طغى الماء، پانی نظر، کوئی اپنی، جب ندی اپنے خطرے کے نشان سے اوپر بہتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے نا۔ بس جو بھی شخص اپنی اوقات سے اوپر اٹھتا ہے، اپنی اوقات سے زیادہ اچھلنے لگتا ہے نا، خالق کے اختیارات میں داخل ہونے لگتا ہے اور آقا کی رضا اور مرضی سے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آقا کے احکامات سے باہر نکلنے، عدولی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے ضابطے اور قانون سے بالادست سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو سرکش اور طغیانی کا شکار، سرکش کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں بتائیں کہ اما من طغیٰ، جو سرکشی کرے، جو اپنی اوقات سے زیادہ اوپر اٹھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ آثر کہتے ہیں ترجیح دینا۔
وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اب دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو اس کا عیسائی مذہب کے پادریوں نے سمجھا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، صومعے جو بنائے جاتے تھے جنگلوں میں جو ہے مینارے بنا کر بلند جگہ پر جا کر قید ہو گئے، گفاؤں میں رہنے لگے، ہے نا، شادی نہیں کی، کھانا چھوڑ دیا، میل جول چھوڑ دیا، سماج چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا۔ قدیم مذاہب ہیں، جیسے ہمارے ملک کے مذاہب ہیں، قدیم مذاہب، اس کے اندر جوگی پنا تھا، ترک دنیا کا ایک تصور ہے ہمیشہ سے، کیونکہ دنیا کے تمام آسمانی مذہبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ آخر الحیات الدنیا، کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جس نے دنیا کی زندگی کو اولویت دی، تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ نامراد ہو جائے گا۔ تو لوگ سمجھے کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ دینا ہے، لیکن اسلام نے اس طریقے کی کسی بھی پاپائیت کو، جوگی پنے کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ تو آثر الحیات الدنیا کا کیا مطلب ہے نا؟ اس بات کو اعتدال کی نگاہ سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب دین کے اور دنیا کے، آخرت کے اور دنیا کے تقاضے ٹکرائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز کے تقاضے کو ترجیح تھی۔ جب ترجیح کا موقع ہے، جب اولویت کا موقع ہے کہ میں اس دین کے تقاضے کو پہل دیتا ہوں یا دنیا کے تقاضے پر لبیک کہتا ہوں، تو آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح تھی، آخرت کی زندگی پر، آخرت کی زندگی کے تقاضوں پر، دین کے تقاضوں پر دنیا کو ترجیح دی۔ ہر اس دو راہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے جہاں دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو، موازنہ ہو۔ تو جو دنیا کو ترجیح دے گا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، دنیا کے عیش کو ترجیح دے گا، دنیا کی دولت کو ترجیح دے گا، دنیا کی راحت کو ترجیح دے گا، دنیا کی شہرت کو ترجیح دے گا، دنیا کی عزت کو ترجیح دے گا آخرت پر، تو اس کو کہا جائے گا آثر الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کے تقاضوں کو ترجیح دی، اس کے رجحانات کو ترجیح دی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بس ایسے شخص کا، ایسے کردار والے کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ جہیم یہ جہنم کا نام، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بس جہنم ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کردار بڑا پیارا بتایا، پیاری بات بتائی گئی کہ دو باتیں بتائی گئی، جتنے گناہ ہیں، جتنے جہنم میں جانے والی چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو دو چیزیں، ایک تو یا تو سرکشی، یا تو اس کے پیچھے جو ہے ترجیح، یا تو اس کے پیچھے جو ہے طغیانی ہوگی، سرکشی ہوگی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوگی، یا آثر الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہو، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت جو ہے غالب آ جائے گی۔ اسی لیے اہل قلوب تزکیہ اور تصوف کیا ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو، دل سے دنیا کی عظمت کو، دل سے دنیا کی اہمیت کو نکالا جائے، تاکہ جب کبھی دین و دنیا کا تقاضا ٹکرائے، اور زندگی میں مسلسل ٹکراتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان، یہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے کہ مسلسل ٹکراتا ہے، تو یہی ہمارا ہے۔ فآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو بس ایسے شخص کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے یہ بڑی پیاری بات ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دیکھیے دو چیزیں تھیں، طغیانی اور دنیا کی ترجیح، دنیا کو اہمیت دینا، دنیا کی محبت۔ اب اس کے بدلے میں اس کے متضاد کیریکٹر، اس کا اپوزٹ کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ بھی پھر اپوزٹ ہوگا، اس
اس کا نتیجہ بھی اپوزٹ ہوگا. تو کہا کہ جو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بس جو ڈرا اپنے رب کے مقام سے. کیا بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اما من خاف ربہ، جو رب سے ڈرا. عربی زبان کے اعتبار سے بات پوری ہو جاتی، لیکن وہ کیفیت جو بتائی جانا ہے وہ اس میں پوری نہیں ہو رہی تھی. خاف مقام ربہ، جو ڈرا اپنے رب کے مقام سے، اپنے رب کی حیثیت سے، ہے نا. اسی لیے ہے نا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسے خدا پہ ایمان لانا ضروری ہے جیسا اس نے اپنے آپ کو بتایا ہے نا. تو من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے مقام سے، اس کے عہدے سے، اس کی عظمت سے، اس کی بلندی سے، ہے نا، اس کی قدرت سے، اس کے اختیارات سے، اس کی ربوبیت سے، اس کے مالک الملک ہونے سے، اس کے مالک یوم الدین ہونے سے، اس کے آخرت میں حساب و کتاب لینے سے. تو اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرے، اپنے رب کی اس بلندی والے عہدے سے ڈرے، اس رب سے ڈرے کہ جو عظیم ہے. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے. تو اب دیکھیے سرکشی کیا ہے؟ سرکشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ حق کو جانا جائے، اور نہ اس کے حق، نہ اس کے اس ذات کو پہچان کر اس سے ڈرا جائے. طغیانی کا اپوزٹ کیا ہے؟ خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے مقام کو پہچانے گا، جو اپنے رب کی حیثیت کو پہچانے گا، جو اپنے رب کو پہچانے گا، تو وہ اس سے یقیناً خوف کرے گا، وہ اس سے ڈرے گا، وہ اس کا لحاظ کرے گا. جس نے اپنے رب کے مقام سے ڈرا، جو اپنے رب کے عہدے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روک لی، ہے نا. آثر الحیات الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی مارا ماری، دنیا کی بھاگا بھاگی. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دل ایک بات پر قائل ہو جائے، آدمی پریکٹس کرے اس بات کی، کہ نہى النفس عن الهوى، کہ نفس کو خواہشات سے روکے رکھے. اہل قلوب نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے، غور کریے گا بات پہ، کہ حرام سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بعض جائز چیزوں سے بھی باز رکھنا سیکھ لے. جب تک انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا نہیں آئے، جب تک انسان کو اپنی خواہش مارنا نہیں آئے، جب تک انسان کو اپنی چاہت کو قربان کرنا نہیں آئے، جب تک انسان اپنے نفس کو خواہش نفس سے روکنے کی پریکٹس نہیں کرا سکتا، ہے نا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیونکہ نفس جو ہے بڑی خطرناک چیز، کیونکہ نفس ان فطری خواہشات کے، نفس ان فطری خواہشات کے ماتحت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی. اگر انسان کے اندر اللہ نے کھانے کی خواہش نہ رکھی ہوتی تو یقیناً پھر کوئی پیٹ بھرنے کے لیے کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی کھانے کے لیے حرام وسیلہ نہیں اختیار کرتا. اگر اللہ نے انسان کے اندر نفس کی خواہش نہ رکھی ہوتی، شہوت نہ رکھی ہوتی، تو کوئی اس کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقوں کا استعمال نہیں کرتا، کوئی اپنے آپ کی رسوائی نہیں کرتا، کوئی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر، ہے نا، خود نمائی کی خواہش نہیں رکھی ہوتی تو نام و نمود کے لیے دوڑ بھاگ، ریاکاری، عہدے اور نمود کے لیے ایک دوسرے کو گھسیٹنا، پھینکنا، قتل و غارت، سازشیں کوئی نہیں کرتا، ہے نا. اگر اللہ نے نفس کے اندر مال کی خواہش نہ رکھی ہوتی تو چوری، رشوت، لوٹ مار، دھوکہ کوئی نہیں دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے اندر فطری تقاضے رکھے ہیں. اس
نوع انسانی کو زمین پر باقی رکھنے کے لیے، انسان کی ترقی اور تمدن کے لیے وہ خواہشات ضروری تھی۔ اگر انسان میں پیسے کی محبت نہیں ہوتی تو یہ عظیم اقتصادی نظام دنیا میں نہ قائم ہوتے۔ اگر انسان کو کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو اس کا جسم زندہ نہیں رہتا۔ اگر انسان کو شہوت کی خواہش نہ ہوتی تو دنیا کے اندر نوع انسانی نہ باقی رہتی۔ انسان کو اگر سرداری اور نمود کی خواہش نہ ہوتی تو اجتماعی نظام اور قیادت اور لیڈرشپ نہ پیدا ہو پاتی۔ لیکن ان کو کہاں تک مہذب کر کے انسانیت کے لیے صحیح استعمال کرنا ہے اور کہاں ان پہ بندش لگا کر، ان پہ انکش لگا کر انسانیت کو تباہی اور بربادی اور غارت گری سے اور چوری چکاری سے اور بد امنی سے اور بے حیائی سے اور بد کرداری سے بچانا ہے، یہ انبیاء نے آ کر اپنی شریعتوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سکھایا ہے۔ یہ وہ ہنر ہے کہ جو انسان کو جینا سکھاتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو شرافت والی انسانیت کی زندگی بناتا۔ اگر اس نقطے پہ انسان پھسل جائے تو پھر اس میں اور جانوروں کی زندگی میں، اس میں اور جو ہے ڈھوروں کی زندگی میں، اس میں اور درندوں اور وحشی جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں بچتا۔ انسان صرف انسان اس لیے ہے کہ اس کو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کسی سلیقے کا تحت تمیز کا وہ مالک ہے، صحیح اور غلط کا کوئی فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جانور کو جہاں خواہش پوری کرنے کا موقع ملتا ہے وہ جانور خواہش پوری کرتا ہے۔ تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکے رکھا۔ حرام سے نفس کو روکنے کے لیے پریکٹس اس بات کی کرنی ہے کہ ہمیں کچھ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو نفس مارنے کی پریکٹس۔ آج کل جدید ترقی کی دنیا کے اندر، آج کے اس نئی تہذیب کے اندر، ہم آج کل جس طریقے سے اپنے بچوں کو اور نئی نسل کو پال رہے ہیں، آج کل پڑھ لکھ کر ہمارے نوجوان، یہ نئی نسل جس طریقے سے عملی زندگی کے اندر، معاشی زندگی کے اندر قدم رکھتی ہے، تو شاید اس کو دل مارنا نہیں سکھایا گیا ہے نا؟ تو دل ماریں گے تو تب جا کے خواہش مرے گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہذیب نفس کی سب سے بڑی ریاضت روزے کے اندر رکھی۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا اور اس کے علاوہ دیگر روزوں کو مستحب اور نفلی کہا، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جائز چیزوں سے باز رہنا سکھاتا ہے تاکہ انسان حرام چیزوں کے قریب جانے کا تو پھر سوچے ہی نہیں۔ تو اللہ کی مرضی کے لیے باز رہنا، اپنی نفس کو مارنا، اپنی خواہش کو قربان کرنا، اپنی چاہت کی قربانی دینا، جس نے اس بات کو کر لیا اور اپنے رب کے مقام کو پہچان گیا، اپنے رب کے مقام سے ڈرا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیا، اور دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کی خواہش اور نفس کی خواہش سے باز آ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے نا، جنت اس کا انجام ہے نا۔ ابھی آخری جو اس سورت کا حصہ ہے اس کے اندر ایک بات کہی گئی ہے جو قرآن میں کئی جگہ کہی گئی ہے، کہ انسان کو ایک عجیب سی چاہ ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ قیامت آئے گی کب، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انسان اپنی زندگی کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے، صبح و شام اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں دن اتنے بجے اسے مرنا ہے تو وہ اپنی موت سے پتہ نہیں کتنے دن پہلے سے جو ہے موت کو منانے لگے، ہے نا، تو انسان معلوم ہوا سرگرم عمل ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، وہ کئی سال کی پلاننگیں کرتا ہے، اور یہی راز ہے کہ انسان کی تعبیر و ترقی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے، اس کی حکمت تھی کہ قیامت کا وقت نہیں بتایا گیا۔ جب کبھی قیامت کا پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم،
یہاں تک کہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں صراحت سے قرآن نے بات کہی کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ جب اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم تو کوئی قیاس آرائی، کوئی پیشن گوئی، کوئی نجومی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی جوتشی اس کے بارے میں کچھ کہے گا تو ہم ہرگز اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ قیامت نے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ یہ 5 ان غیب کی کنجیوں میں سے ہے کہ جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یسألونک عن الساعۃ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایان مرساہا، کہ وہ کب آئے گی۔ رسا کہتے ہیں عربی میں، جب کشتی لنگر ڈالتی ہے، ساحل پر آ کر لنگر ڈالتی ہے نا، کہ کشتی کب لنگر آزما ہوگی، یعنی کب پہنچے گی، تو ایانا مرساہا، کہ آخر کب۔ ایانا ایک لفظ ہے کہ جو کیسے، کب، کہاں، کیوں سب کے لیے آتا ہے، کہ کب وہ واقع ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا، قرآن صاف اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ تم سے یہ سوال غلط پوچھتے ہیں۔ فیما انت من ذکراہا، تمہیں اس کا تذکرہ کہاں معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کب آئے گی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا، اس کا ریفرنس، اس کا علم صرف تمہارے رب کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تم تو صرف آگاہ کرنے والے ہو، ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرتا ہو۔ یخشاہا، جو اس سے، بس تم تو صرف آگاہ کرنے والے ہو اس کو کہ جو قیامت سے ڈرتا ہو، جو قیامت کو سن کر ڈرتا ہو، تم اس کو یاد دلاؤ گے، اس کو ڈراؤ گے، تاکہ قیامت کے خوف سے اس کی دنیا کی زندگی سدھر جائے، وہ دنیا کی زندگی سدھرنے کے نتیجے میں اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے، وہ جنت کا مستحق قرار دے دیا جائے۔ جو دنیا میں قیامت کے دن سے ڈر گیا تو آخرت میں اس کو راحت ہی راحت ہوگی، اور جو دنیا میں آخرت سے بے خوف رہا تو قیامت کے دن اس کا بڑا خوفناک گزرے گا۔ کأنہم یوم یرونہا، بس اس دن کے جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے، جس وقت قیامت واقع ہوگی، تو لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ان کو یہ احساس ہوگا کہ بس وہ نہیں ٹھہرے ہیں دنیا کے اندر الا مگر یہ کہ عشیۃ، ایک شام، او ضحاہا، یا اس کا ایک دن، خالی ایک شام ٹھہرے ہوں یا دن و شام ایک دن۔ ان کو شک ہوگا کہ وہ 10 12 15 گھنٹے ٹھہرے ہیں کہ 24 گھنٹے اس میں تذبذب کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے آخر صورت کے اندر کہ یہ دنیا کے جس کے لیے تم دوڑ دھوپ کرتے ہو، یہ دنیا کے جس کے لیے تم مرتے مارتے ہو، یہ دنیا کے جس کے لیے تم ساری اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہو، یہ دنیا کے جس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، 50 60 70 80 90 سال تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہو، اپنا سب اس کو کمانے کے لیے داؤ پر لگا دیتے ہو، اور آخرت جب آئے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو تم اس کو صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سمجھو گے، صرف اس ایک دن کی راحت، ایک دن کا سکون، ایک دن کی دولت، ایک دن کا اقتدار، ایک دن کی اچھائی، ایک دن کی عزت، ایک دن کی شہرت کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر دیتے ہو۔ چاہیے یہ کہ اس ایک دن کی زندگی کی کوئی پرواہ نہ کریں، اس ایک دن کی زندگی میں ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر ابتلا، ہر آزمائش سہ لیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی راحت والی ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی آرام والی ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی سکون والی ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے خوشی اور اطمینان والی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم لوگوں کو سرخ رو کرے اور اپنی جنت میں جانے والوں میں ہمیں شامل کرے، اور آخرت کے دن قیامت و جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ کرے، محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔